کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے وعدہ کرنے کے لیے بھی آیا ہوں کہ ہم نے دوران انتخابات جو آپ سے کہا تھا کہ بیسی ودھان سبھا میں یہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہے، یہاں پر ایسے کئی چھوٹے چھوٹے پبلک ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے، وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہیں یا دوائیں نہیں ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی انتظام جناب غلام سرور صاحب کریں گے۔ غلام سرور صاحب نے میری موجودگی میں بیسی کی عوام سے وعدہ کیا کہ بلاک کے دفتر پر جو بھرشٹاچار اور رشوت کا ایک عام بازار بن چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ وہ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہانندا کا کام ہے، بہت سی جنتا فکر مند ہے کہ ان کی زمین اور کھیت شاید اس میں چلے جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ غلام سرور صاحب یہ پوری کوشش کر کے یہاں کی جنتا کو انصاف دلائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جو کامیاب ہو کر بہار کی ودھان سبھا میں جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کی تکالیف کو، آپ کے وکاس کو، آپ کے سیمانچل کی ترقی کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک طاقت اور آواز بن کر نہ صرف وہاں پر ابھرے گی بلکہ حکومت وقت سے وہ آپ کے تمام کاموں کے کروانے کے لیے لڑیں گے، جد و جہد کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نتیش کمار کی جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ سیمانچل سے ناانصافی نہیں کرے گی۔ سیمانچل ایک پسماندہ علاقہ ضرور ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بے شمار نعمتوں سے اس سرزمین کو نوازا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کی سرزمین پر بسنے والوں سے پٹنہ میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے اگر تھوڑی سی محبت کرنا شروع کر دیں گے تو بہار ترقی کرے گا، بھارت ایک طاقتور ملک بن کر ابھرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جناب اختر علی ایمان صاحب کی قیادت میں جناب ہمارے توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، غلام سرور صاحب، مرشد عالم صاحب اپنے اپنے ودھان سبھا کے ساتھ ساتھ سیمانچل کے وکاس کے لیے لڑیں گے، اور ہم ایک تعمیراتی اپوزیشن کا رول بہار کی ودھان سبھا میں ادا کریں گے۔ اگر حکومت سیمانچل کی ترقی کے لیے ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 10 قدم ان کے